بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں جو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ٹاپک میری پہلے کی ویڈیو سے ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے۔ تو یہ ٹاپک کون سا ہے؟ تو یہ ٹاپک ہے آج کا میرا سٹریس اور ٹینشن اور انزائٹی کے متعلق۔ آج کل کے دور میں جیسا ناظرین ہر کوئی جو ہے وہ سٹریس اور سٹرین میں مبتلا ہوتا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنی ایشوز ہوتے ہیں۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ٹینشن اور سٹریس کو اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرتا ہے۔ اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں، گھریلو پرابلمس ہو سکتی ہیں، جاب کی پرابلمس ہو سکتی ہیں، بزنس پرابلمس ہو سکتی ہیں، بندے کو کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے یا بندے کو کوئی انزائٹی ہو سکتی ہے، کوئی غصہ ہو سکتا ہے، کوئی غبار ہو سکتا ہے جو کہ اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ نکل نہیں پاتا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے بندے کو سٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے اور بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ناظرین آپ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ سٹریس ایک مینٹل کنڈیشن ہے۔ جس طرح ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو، ہمارے معدے کو فائبر کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پراپر ڈائٹ کی، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے، زنک کی ضرورت ہوتی ہے، مائکرو نیوٹرنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک ذہن، ہمارا جو دماغ ہے وہ ایک مکمل کائنات ہے۔ ابھی تک سائنٹسٹ اس چیز کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، کانشیس، سب کانشیس اینڈ ایکسٹرا سب کانشیس۔ یہ جو سارے پارٹس ہمارے دماغ کے ہوتے ہیں، ان میں جو مختلف قسم کی باتیں ایک وقت میں چلتی رہتی ہیں۔ ہم مختلف قسم کی زندگیاں جی رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ابھی اس ایک لائف میں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک لائف اور اس کی لائف کے ساتھ بھی ایک لائف چل رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سائیکالوجی کو اچھی طرح اسٹڈی کرتے ہوں یا کوئی سائیکالوجی جانتا ہو یا کوئی میٹا فزکس جانتا ہو، تو وہ اس بارے میں آپ کو ضرور بتائے گا کہ ہماری دنیا جو ہے وہ عارضی دنیا ثابت ہو چکی ہے، اور سائنس میں یہ آ گیا ہے، سائنس نے یہ پروف کر لیا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بالکل جو ہے وہ عارضی زندگی ہے۔ اس کے بعد زندگی ہے اور اس کے بعد پراپر ایک زندگی ہوگی جو کہ مکمل زندگی ہوگی، اور جس زندگی میں ہم کافی عرصے تک ہم اس زندگی میں جی پائیں گے، یعنی کہ کافی عرصہ جو ہے ہم اس اسٹیٹ آف لائف میں ہم رہیں گے۔ تو اب سائنس جو ہے وہ اس بات پر بھی آ رہی ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور زندگی بھی ہمارے ساتھ چلتی جاتی ہے۔ اب وہ ابھی تک پوری طرح ریویل نہیں ہوا کہ آئے کیا سٹوری ہے، کیا ہے اس میں، کس طرح کی ہے۔ آئندہ جو ہے وہ ملینیم میں ہم یہ بات تک پہنچ جائیں گے، اس بات کی تہ تک پہنچ جائیں گے کہ آخر مائنڈ سائنسز میں ایسی کون سی سیکرٹ باتیں ہیں جو کہ ہم نہیں جان سکے ابھی تک۔ تو ویورز، میں بات کر رہی تھی سٹریس کے بارے میں۔ پریشانی، سٹریس انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جیسے جیسے زندگی ہوتی ہے بندے کو جو ہے وہ سٹریس بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اب ہر بندے کی اپنی علیحدہ علیحدہ کہانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو انسان ہوتا ہے وہ کس بات کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں انسان جو ہے وہ اس بات کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس کا غم میں کون ساتھ دیتا ہے۔ خوشی میں ہر کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جب آپ کو غم کے لیے، غم بانٹنے کے لیے کوئی سہارا نہ ملے، کوئی کندھا نہ ملے، کوئی اچھا دوست نہ ملے، کوئی اچھا ساتھی نہ ملے، تو وہ غم آپ کے جسم، وہ غم آپ کے مائنڈ کے ساتھ چپک کر رہ جاتا ہے، اور وہ آپ کے لاشعور میں، سب کانشیس میں ایک اپنا اثر چھوڑتا ہے، جس کا اثر آپ کو کبھی خواب کی صورت میں، ڈریم کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں آپ کے کانشیس پر اٹیک کرتا ہے۔ کبھی آپ کو ایک طرح کا ڈریم بار بار آتا رہتا ہے، کبھی آپ ڈپریشن موڈ میں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کو مرنے کا خیال آتا ہے، کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں انسان ہوتا، میں کوئی چڑیا ہوتی۔ مجھے بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کاش میں انسان ہوتا، یا کاش میں انسان ہوتی میں کوئی درخت ہوتی، کاش میں کوئی انسان نہ ہوتا میں کوئی چڑیا ہوتی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم انسان ہوتے ہوتے ہم انسان رہ کر کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم انسان کی ایکٹنگ کرتے ہیں کیا؟ This is a very basic question, and this question is the question of everyone in our society nowadays. کہ آیا ہم انسان کی ایکٹنگ کرتے کرتے تھک گئے ہیں؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے مائنڈ میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں اور ہم ان کا آنسر صحیح وقت پر نہیں جان پاتے؟ اگر مجھے ابھی کوئی پرابلم ہے، یا میری کسی فرینڈ کو، میری دوست کو ابھی کوئی پرابلم ہے، اور وہ اس کا آنسر اس کو ابھی نہیں ملتا اور جا کر اس کو بڑھاپے میں ملتا ہے، تو یہ تو ٹائم اسپینڈ اس کا سارا ضائع ہو گیا۔ اس کے تو یہ جو گولڈن پیریڈ آف لائف تھا، جس میں وہ کچھ کر سکتا تھا، جس میں وہ اپنے سٹریس پر قابو پا سکتا تھا، وہ ہو گیا ضائع۔
اب وہ آگے بھائی کیا کرے، اس کو کس طرح یوٹیلائز کرے. بڑھاپا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ، تقریباً سارے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کاش میں وہ کام اس وقت کر لیتا، کاش میں وہ کام اس وقت پورا کر لیتا، مجھ سے نہیں ہو سکا. لیکن اب میں اگر وہ کام کرتا ہوں تو اس کام میں وہ جان نہیں رہتی، اس کام کا وہ اسکوپ نہیں ہے جو کہ میں اب کروں گا یا کروں گی. آخر کیا مت ہے، کیا ہمارے مائنڈ سینسز کی یہ کیا ٹیکنیک ہے، یہ کیا ٹیکنالوجی ہے. ہمارے مائنڈ کی بھی پوری ایک ٹیکنالوجی ہے. ہمارا مائنڈ پورا ایک انجینئرنگ سسٹم ہے ہمارے باڈی کی طرح. جیسے ہماری باڈی پورا انجینئرنگ ٹول ہے، پورا انجینئرنگ سسٹم ہے اس کا، اس طرح پورا ہمارا ذہن جو ہے نا وہ اس کی ایک الگ انجینئرنگ سسٹم ہے، ایک الگ کائنات ہے جس میں وہ رہتا ہے، جس میں وہ جیتا ہے، جس میں وہ سانس لیتا ہے. تو اس کا میں آغاز اس بات سے کروں گی کہ آیا سٹریس ہوتا کیا ہے. ذہن کی پریشانی کو یا مائنڈ کی پریشانی کو، جب مائنڈ اپنے آپ کو الجھا ہوا پاتا ہے، کسی بات کے رزلٹ تک نہیں پہنچ سکتا، جو اس کو راستہ نہیں مل سکتا، تو اس کا اثر ہمیں سٹریس یا پریشانی کی صورت میں ہوتا ہے. یہ بات ہمیں سٹریس کی صورت میں تنگ کرتی ہے، کیونکہ ہم اس بات کا اس وقت کوئی حل نہیں نکال سکتے، یا اس وقت ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی ایسا سہارا نظر نہیں آتا کہ ہم اس بات سے نکل سکیں. سیکنڈ نمبر پر بات، ہم میں سے بہت سے انسان یہ سوچتے ہیں کہ آیا جو ہے ہم جو ہے اس پریشانی میں، اس پریشانی پر ہم قابو کس طرح پائیں. سیکنڈ سوال، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ پریشانی آ گئی، ٹھیک ہے، کسی کو جاب کی پریشانی، کسی کو پیسے کی پریشانی، کسی کو صحت کی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں، جو آپ کی ابھی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی اپنی زندگی میں بھی اس وقت بہت سی پریشانیاں گزر رہی ہوں گی. تو ان پریشانیوں کو آپ سب سے پہلے کانٹیکسچوئلائز کریں. کانٹیکسچوئلائز کا میننگ یہ ہے کہ آپ اپنا پاس ایک پین اور پیپر لیں اور اس پر آپ اپنی صرف پریشانی لکھیں، صرف نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. مجھے نمبر 1 پر یہ پرابلم ہے کہ مجھے جو ہے وہ اچھا بننا ہے. دوسرے نمبر پر مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے اپنے غصے پر قابو پانا ہے. تیسرے نمبر پر مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں کس طرح زیادہ کماؤں کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. چوتھے نمبر پر مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں اپنی صحت کو، اپنی باڈی کو کس طرح ٹون اپ کروں، میں اپنی باڈی کو کس طرح براٹ اپ لے کر آؤں. پانچویں میری پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے مائنڈ کی طور پر اور فزیکلی طور پر کیسے ہیلدی کروں، اس کے لیے میں کیا کروں. یہ تو میں آپ کو ایک جینون لسٹ بتا رہی ہوں، اگر آپ کے لیے یہ لسٹ چینج بھی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ لسٹ بنائیں اور اس پر جو نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کن کن پریشانیوں پر آپ کا اپنا اختیار ہے. جن پریشانیوں کے حل کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں ان کو آپ ایک جگہ پر ٹک کرتے جائیں. اور جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑا اختیار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ریئیکٹ کیا کریں گے. ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس پریشانی پر ریئیکٹ کیسے کرے گا. آیا کہ وہ گلہ کرے گا، وہ شکوہ کرے گا، یا وہ اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو ریئیکٹ کیسے کرے گا، جیسا وہ ریئیکٹ کرے گا اس کو اسی طرح کا جو نہیں ہے وہ صلہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو اب آپ نے اپنی ساری لسٹ، اپنی ساری ٹینشنز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک پیپر پر لکھ لیا ہے. اب آپ اس پیپر پر ٹک لگائیں گے، یہ کون سی جو پریشانی ہے اس کو میں اپنی کوشش سے دور کر سکتا ہوں. تو آپ کی لسٹ میں وہ چند پریشانیاں آ جائیں گی جن کو آپ کوشش سے دور کر سکتے ہیں. ان کی آپ الگ ہیڈنگ ڈال کر ان کو اس پر لکھتے ہیں کہ میں یہ پریشانیاں جو ہے یہ سالو کر سکتا ہوں، یا سالو ایبل وریز آف مائی لائف. ان کے لیے آپ کوشش شروع کر دیں. اگر آپ کو جاب کی پرابلم ہے، آپ کو پیسے کی پرابلم ہے، تو اس کے لیے آپ، جو کہ ہر بندے کو آج کل ہے، میرے خیال میں آج کل ہر بندے کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں اپنے ایکسپینسز کو کس طرح پورا کروں اپنی زندگی میں. تو آپ ان سب کی لسٹ بنائیں، 3-4 لسٹ وہ آ جائیں گی آپ کے پاس. اس کے بعد آپ ان کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینے بعد آپ کا وہ پرابلم جو ہے وہ آپ کو حل ہوتا نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ جب آپ اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو آپ کو سب کانشیس خود بہت مطمئن ہوتا جائے گا. تو ناظرین، میں نے اپنی اس ایک ویڈیو کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتایا کہ یہ سٹریس کیا ہوتا ہے، آپ اسے کس طرح بچ سکتے ہیں اور اس پر قابو پا سکتے ہیں. تو اس کے لیے میرا آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں، دیکھیں، لائک کریں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.